الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ہم اسلامی بھائی کچھ ایسے بھی ہیں جو نمازیں بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، دینی کام بھی اچھے طریقے سے احسن طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی چوک درس، نیکی کی دعوت، درس تفسیر سب کام ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود زبان میں اس قدر جو تاثیر ہے وہ نہیں پیدا ہوتی کہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں، لچک لے کے ہماری طرف آئیں۔ اس میں کیا معاملہ ہے، یہ ارشاد فرما دیں۔ تو اس کا آپ انتظار کیوں کرتے ہیں کہ تاثیر پیدا ہو جائے؟ بعض انبیاء علیہ السلام قیامت کے دن اس طرح بھی تشریف لائیں گے کہ ان کے ساتھ ایک امتی ہوگا، کسی کے ساتھ چند امتی ہوں گے، یعنی اتنے ہی لوگ ان پر ایمان لائے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ان سے زیادہ تاثیر تو ہم میں نہیں آ سکتی، تو ہمارا کام ہوتا ہے پہنچانا، ہدایت دینا، یہ رب کا کام ہے۔ ہم اللہ کے بندوں کو نیکی کی دعوت پہنچاتے رہیں، اپنا ثواب کھڑا کرتے رہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، اور ثواب اس پر موقوف بھی نہیں کہ کوئی مانے گا تو ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے پہنچایا، ثواب مل گیا، نیت صاف، منزل آسان۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ وإیاکم۔ عرض گزار ہوں کہ مدنی قافلے کا کردار دعوت اسلامی میں کیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم مدنی قافلوں میں کس انداز سے سفر کریں، اور مدنی قافلے کو مطلب 3 دن جیسے آپ فرماتے ہیں کہ 1 ماہ 12 ماہ اور زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ، تو اور یہ بھی ہے کہ ریڑھ کی ہڈی ہے، تو ریڑھ کی ہڈی سے کیا مراد ہے؟ اور بعض اوقات مدنی قافلوں میں سفر ہوتا ہے تو فارمیلٹی پوری ہوتی ہے، ٹائم پاس ہوتا ہے، اور جو مطلب کہ نتیجہ چاہیے وہ بعض اوقات ہم نہیں مطلب وہ لے پاتے، تو اس حوالے سے تربیت فرما دیں۔ اور مدنی قافلوں کے حوالے سے ہم کس طرح اس کی ریل پیل کریں۔ بسا اوقات 1 ماہ 12 ماہ کے جب مدنی قافلے سفر کروانے ہوتے ہیں تو بڑا وہ ڈراؤنا خواب لگتا ہے، بڑا مشکل لگتا ہے، اور 3 دن کے لیے بھی بسا اوقات ذہن نہیں بنتا مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا، تو اس حوالے سے تربیت فرما دیں آپ۔ مدنی قافلہ ریڑھ کی ہڈی ایک اہم جز ہے دعوت اسلامی کے دینی کام کے لیے، اہم حصہ ہے، تو اس کو جتنا مضبوط کریں گے اتنا دعوت اسلامی مضبوط ہوگی اور کام بڑھے گا۔ ورنہ اگر مدنی قافلے نہ ہوتے تو پھر ہم اپنے علاقے سے باہر بھی کس طرح نکلتے؟ تو جا کر مبلغین نے ماشاءاللہ نیکی کی دعوت دی اور کام بڑھا۔ انشاءاللہ سب اس کی کوشش کریں گے، ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنا لیں گے کہ کچھ بھی ہو جائے ہر مہینے 3 دن تو مدنی قافلے میں سفر کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اگر سب نے انشاءاللہ عمل کیا تو پھر یہ کہ مدنی قافلوں کی ریل پیل ہو جائے گی انشاءاللہ، اور سب دعوت بھی دیتے رہیں ایک دوسرے کو اس کی، اور جو جدول آپ کو مدنی مرکز کی طرف سے ملے وہ تیار ہیں سب، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے کہ یہاں اس کی ضرورت ہے وہاں اس کی بہت ضرورت ہے، پھر آپ نے کام کر لیا۔ آپ کو یہ سب مصلحتیں پتہ ہیں، اور جو مطلب برسوں سے دعوت اسلامی کام کر رہے ہیں، کرتے کرتے جن کے بال سفید ہو گئے، ان کو مصلحتیں نہیں پتہ، آپ کو پتہ ہے، تو اس لیے وہ تبدیلیاں کرتے رہیں گے تو کام
जमेगा नहीं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। पापा जान सवाल अर्ज ये करना था कि दोनों हाथ अगर कयाम में बांधता है कोई और नीचे वाला यानी उल्टा हाथ निकाल कर खुजली करता है तो आया क्या नमाज के फासिद होने का हुक्म देंगे उसको? नमाज तो नहीं टूटेगी, क्योंकि देखने वाला ये नहीं कहेगा कि ये नमाज में नहीं है। ये अमल कसीर होता है कि नमाज में ऐसा फेल किया कि देखने वाला ये समझे कि नमाज में नहीं है, या उसका ज़न्ने गालिब हो कि ये नमाज में नहीं है, तो ये फेल ऐसा नहीं है। जुम्मा मुबारक के जो 2 खुतबे होते हैं इनके दरमियान दुआ कबूल होती है, ये भी एक रिवायत है। तो इनके दरमियान जो दुआ कैसे मांगी जाए और जो खतीब होता है उसको क्या पढ़ना चाहिए? इसमें यूं है कि जैसे दिल में दुआ मांग ली बगैर जबान हिलाए तो भी सही है, जबान हिलाई तो भी सही है, हाथ उठाकर दुआ मांगी तब भी सही है। नहीं, इसके मुख्तलिफ अक़वाल हैं। तो मैं बहरहाल ये कि वो चुपचाप दुआ करता, हाथ नहीं उठाता। हालांकि खतीब जो है उस पर अजान का जवाब वो दे, खुतबे की अजान जो होती है ना, खतीब जो होता है, तो मैं जवाब तो देता हूँ। अंगूठे भी चूम सकते हैं, यार जवाब दे रहे हैं, खतीब चूम सकता है। मेरा डर ये कि मैं चूमूंगा सारे चूमना शुरू कर देंगे, तो उनके लिए नहीं है जवाब, तो इसलिए मैं एहतियात करता हूँ। दुआ के ताल्लुक से कुछ मिला है मुफ्ती फुजैल साहब के फतवे में से, लेकिन याद रहे कि अगर सुनने वालों में से कोई दोनों खुतबों के दरमियान हाथ उठाकर जबान से भी दुआ करता है तो उससे उलझना, उससे रोकना, मना करना भी रवा नहीं कि एक सही और मुअतमद काबिल एतमाद कौल पर इसकी भी इजाजत है। यही वजह है कि खुद इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा ने अपने एक फतवे में इरशाद फरमाया है कि मैंने हमेशा सामेईन को, यानी सुनने वालों को, बैनल खुतबतैन दुआ करते देखा, 2 खुतबों के दरमियान दुआ करते देखा और कभी मनो इनकार नहीं किया। ये असल में हिकमत वाले जो लोग होते हैं, कि आदतें जिनके पास होती हैं या बड़ी जिम्मेदारियां जिनके पास होती हैं, उनको इस बात पर गौर करना चाहिए कि कई काम ऐसे होते हैं जिनको उन्हें करने की तो इजाज़त होती है, मगर वो जानते हैं कि अगर हम करेंगे तो हमारी वजह से वो भी करेंगे जिन्हें इजाज़त नहीं होती, या हमें तो ये करने से फ़ायदा होगा लेकिन मुझे देख कर कोई और करेगा तो शायद उसे नुकसान हो जाएगा। उमूमन बड़ों के कामों में बड़ी हिकमत होती है। तो ये एक बात थी, इसको इस तरह से समझने के लिए अगर हम गौर करें तो हमें इंशाल्लाह इससे हमारे कई ऐसे मामला जो है ना वो आसान भी हो जाते हैं और हमें हमारे बड़ों से मोहब्बत हमारी बढ़ जाती है। इरफान असफ कादरी अत्तारी यूनान के जजीरा करीती से हाजिर हुआ हूँ। 12 माह के मदनी काफिले में सफ़र है और 1 माह का कोर्स जारी है। आपसे सवाल अर्ज़ ये है कि गैर मुस्लिम अगर मस्जिद के लिए फंड दें तो क्या ये फंड इस्तेमाल कर सकते हैं? गैर मुस्लिम से मुसलमान दीन के काम में मदद ना ले। हदीस पाक में हम किसी मुशरिक से मदद नहीं लेते। अच्छा, अब आगे, और अगर वो खुद शिरकत चाहें तो बतौर चंदा शरीक ना किया जाए कि इसके माल से अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं हो सकता। हाँ, अगर वो किसी मुसलमान को तमलीक कर दे, किसी मुसलमान को मालिक बना दे, मसलन गिफ्ट कर दे और ये मुसलमान चंदे में दे दे, मुजायका नहीं, यानी कोई हर्ज नहीं, जबकि इस तौर पर लेने में उस गैर मुस्लिम के लिए वजह इस्तिला ना हो, वो ये ना समझे कि मुसलमानों ने मुझसे इस्तिमदाद की, यानी मुझसे मदद चाहिए, मेरी मदद के मोहताज हुए, बल्कि एहसान माने कि मेरा माल कबूल कर लिया। गैर मुस्लिम अपने माल से कोई कार्य खैर करे, नेकी का काम करे, भलाई का काम करे, मकबूल नहीं, यानी वो कबूल नहीं है। यहाँ से यदि आपकी बारगाह में एक सवाल अर्ज है कि अगर कोई शख्स कोई झूठ बोले और अल्लाह पाक को गवाह बनाकर ये
جھوٹ بولیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 581. جھوٹی بات پر یہ کہنا کیسا کہ اللہ جانتا ہے میں سچ بول رہا ہوں. جواب: کسی بھی جھوٹی بات پر اللہ پاک کو گواہ بنانا یا جھوٹی بات پر جان بوجھ کر یہ کہنا کہ اللہ جانتا ہے، یہ کلمہ کفر ہے. فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں جو شخص کہے اللہ جانتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے حالانکہ وہ کام اس نے نہیں کیا ہے تو اس نے کفر کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی خدمت میں سوال عرض یہ کرنا ہے کہ طلبہ کی تربیت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ ہمارے ساتھ بہت سارے اساتذہ کرام اس وقت موجود ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طلبہ کی تربیت کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خاطرہ کامیابی نہیں مل پاتی. اور بعض اوقات ہمارے ٹیچرز بھی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں. مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھا کے تھک گئے ہیں لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو رہے یا بچوں کی اصلاح نہیں ہو رہی. تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. غالباً جو تربیت کرتے ہیں اساتذہ جو ٹیچرز ہیں، تربیت تو ان کی بھی کی جاتی ہوگی، یہ طریقے بھی ان کو بتائے جاتے ہوں گے، لیکن یہ کہ اب وہ طریقے پر عمل کرنا یہ الگ بات ہے کہ عمل کرنا یا عمل کروانا یہ ساری عام طور پہ ان کو معلومات ہوتی ہیں. تو انسان ہے بھول بھی جاتا ہے، تھوڑا غصہ بھی آ جاتا ہے، چڑچڑاپن بعضوں کے مزاج میں ہوتا ہے، تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ خرابی پیدا ہوتی ہو. تاہم یہ کہ کیسا ایک کند ذہن طالب علم ہو اس کو مایوس نہ کیا جائے. تو پڑھ ہی نہیں سکتا، ارے یار تو پڑھ ہی نہیں سکتا، کیا یار یہاں آ کے پڑھا کسی کے لیے جگہ خالی کر دے یار. اس طرح کی باتیں کریں گے تو وہ بیچارہ پڑھ بھی نہیں پائے گا اور ظاہر بدزن بھی ہوگا اور خاندان بھی پریشان ہوگا. تو اس لیے سب پر کوشش کی جائے، جو بھی یعنی جو اپنے ادارے کے اصول ہیں اس کے مطابق اس کو ہر صورت میں نبھایا جائے کہ یہ بھی ایک اس پر احسان ہوگا، ورنہ بیچارہ ضائع ہو جائے گا. اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ بعض اساتذہ جو پڑھاتے ہیں یہ اپنی ذہنی الجھنوں اور اپنی کچھ ذاتی پریشانیوں کے باعث بھی جلدی کوفت کا شکار ہو جاتے ہوں. تو ان چیزوں کو بھی کیسے گھر پہ رکھ کر آیا جائے کہ جب گھر میں بھی پریشانی تھی، کچھ معاشی پریشانی تھی، تو کچھ گھریلو حالات ایسے تھے، اب آئے تو بچے اب قابو نہیں آ رہے، تو غصہ بھی آ جاتا ہے بعض اوقات اساتذہ کو، ٹیچرز کو، اور وہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں. اب ڈانٹو تو وہ بعض اوقات ضد چڑھ جاتی ہے بچوں کے اندر. تو یہ ایک کام پر آئے ہیں اپنے، جو چند گھنٹوں کا ان کا ایک کام ہے، اس کام میں اپنی جب الجھنوں کے ساتھ اور اپنی پریشانیوں کے ساتھ جب وہ اپنے اس کام کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پھر اس اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر نبھانے میں کامیاب نہ ہو پاتے ہوں. تو ایسے اساتذہ یا ایسے ٹیچرز، ایسی جو بھی مطلب کہ شخصیتیں ہوتی ہیں، ان کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال یہ کہ صبر بھی کرے، اور بچے پر جب غصہ آئے یا کچھ ایسا ہونا، تصور کرے کہ اگر میرا سگا بیٹا ہو تو کیا میں اس کے ساتھ بھی یہی سلوک روا رکھوں گا جو اس کے ساتھ سلوک کرنے لگا ہوں. تو غالباً اپنے بیٹے کی رعایت اس کے ذہن میں آئے گی، یار میرا بچہ ہے تو وہ بھی کسی کا بچہ ہے، اس کو اپنا بچہ تصور کریں، اور اس پر بے جا غصہ اگر نکالا، بے جا اس کو ڈانٹا جھاڑا، تو یہ پھر ظلم کی کیٹیگری میں آئے گا. اور ظلم قیامت کے دن اندھیرے، خطرناک ہے ظلم. حق العبد کا مسئلہ بھی کھڑا ہوگا. اگر ناحق اس کو جھاڑا ہے تو خوف زدہ کیا ہے، بچہ تو نابالغ تو معاف بھی نہیں کر سکتا. یوں بھی مطلب ہے دیکھیں معاملہ جو ہے بہت زیادہ سیریس ہو جائے گا. تو اس لیے کنٹرول تو کرنا ہے. اب دکان پہ آپ کوئی نوکری کرے اور یہ ساری الجھنیں جو ٹیچر کے لیے سوال میں بیان کی گئی، وہی الجھنیں اس نوکر کو پیش آئیں، کیا سیٹ کو جھاڑے گا؟ سیٹ سے پھڈا کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. گاہک سے بھی نہیں کرے گا، کہ گاہک سے پھڈا کرنا بھی سیٹ سے ہی پھڈا کرنا ہے. وہ گاہک ٹوٹے گا تو سیٹ گھوم جائیے.
تو یوں سمجھ لو کہ طلباء کے ساتھ اگر میں کچھ کروں گا تو یوں سمجھو کہ یہ سیٹ کے ساتھ کر رہا ہوں یا سیٹ کے گاہکوں کے ساتھ کر رہا ہوں. تو اس طرح مطلب یہ کہ میری نوکری جو خطرے میں پڑ جائے گی. ٹھیک ہے, بات بات پہ نوکری سے کوئی نکالتا نہ بھی ہو تب بھی ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. بچہ بس آپ کو یہ ٹاسک ہے, اب ذہین کو آپ نے پڑھا لیا تو کون سا کمال کر دیا. مزہ تو تب ہے نا, آپ کی صلاحیتوں کی کسوٹی تو اس وقت ہے کہ جب کسی اکھڑ اور کند ذہن کو آپ آگے بڑھا دیں پڑھا کر اور کامیابی کر لے حاصل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. لوگ کہتے ہیں کہ رات کو قبرستان سلام نہیں کرنا, اس کے مطلب کی بتا دیں. رات کو سلامتی کی ضرورت نہیں ہے قبرستان میں. ہاں, ان کو سلامتی کی ضرورت نہیں ہے. فوت شدگان کو دن کو ضرورت پڑتی ہے سلامتی کی. سلام کا مطلب ہے سلامتی ہو آپ پر, رات ہو یا دن ہو, ہر وقت سلامتی کی دعا تو کرنی ہے نا, ان کے لیے بھی اپنے لیے بھی بالکل کرنا چاہیے. رات کو بھی سلام, کوئی وقت ایسا نہیں, کوئی دن ایسا نہیں, کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس میں قبرستان والوں کو سلام سے محروم کیا جائے. میاں بیوی کے جھگڑے کے اندر بیوی گھر سے روٹ کے اپنے شوہر سے چلے جاتی ہے اپنے میکے, اس دورانے کو تقریباً 2 سال تک گزر جاتے ہیں. تو آیا شریعت کی روح سے اس کی بیوی جو اس کی جو وائف ہے وائف رہے گی یا نہیں؟ تو لوگوں میں یہ بولا جاتا ہے کہ 6 ماہ کے بعد تو اس کی بیوی نہیں رہے گی. تو اس کے حوالے سے شرعی رہنمائی فرما دیجیے, اور جس کے لیے یہ سوال بھی ہے تو اس کے لیے بھی دعا کر دیجیے. اللہ پاک اس کو صبر عطا فرمائے. بیوی رہے گی, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, صلح کی کوشش جاری رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال یہ پوچھنا تھا کہ 4 رکعات غیر موقدہ سنت غیر موقدہ جو ہوتی ہے اس کی تیسری اور چوتھی رکعات میں سورت ملانا ہوتا ہے, واجب ہے. تو اس کے ساتھ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت جو ملائی جاتی ہے اس کا حکم بھی بتا دیں, اگر بھول جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ 4 رکعتیں بھری بھی پڑھنی ہے, فرض ہے اس میں قراءت, اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا جیسا آپ نے تو یہ بھی واجب ہے. تو اگر سورت ملانا بھول گیا تو سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا تب تو وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی, اور اگر اسی رکعت کے سجدے سے پہلے یاد آ جاتا ہے تو پلٹ آئے اور سورت پڑھے اور رکوع اور سجود یہ سب کرے, اور پھر یہ کہ آخر میں سجدہ سہو بھی کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اکثر مساجد کے وضو خانوں کے باہر چپلیں پڑی ہوتی ہیں, یا جس طرح فیضان مدینہ میں بلک کوانٹٹی کے اندر وضو خانے کے باہر چپل پڑی ہوتی ہیں, عام اسلام بھی ان کو استعمال کرتے ہیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ بڑے اجتماعات کے اندر بہت سارے اسلام بھائیوں کی چپلیں مس پلیس ہوتی ہیں اور وہ وضو خانے کے باہر سے ملتی ہیں. اب ان چپلوں کو عام اسلام بھائی استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا یہ لقطہ کے حکم میں آئیں گی, اور عام اسلام بھائیوں کا ان چپلوں کو استعمال کرنا کا یہ روا ہے, درست ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے کسی کی اجازت کے بغیر اس کے چپل, بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اجازت بھی نہ مانگی جائے. جیسے میری اپنی طبیعت ہے کہ میرے چپل ہوں اور کوئی بولے گا میں استنجا خانے میں جاؤں تو مجھے لوگوں کا انداز پتا ہے یہ کتنی احتیاط کرتے ہوتے ہیں, تو میں اگر اجازت دوں گا تو مروت میں بے دلی سے دوں گا, میری طبیعت نہیں چاہے گی کہ اندر لے جائے واش روم میں. تو بہرحال یہ کہ اپنے ہی چپل پہنے جائیں, اور کسی کے چپل اس طرح بلا اجازت استعمال جو کر رہے ہیں وہ گناہ گار ہیں. آپ کی عمر مبارک ماشاءاللہ 74 کے قریب ہے, اللہ مزید عمر دراز بالخیر فرمائے. سوال یہ ہے کہ آپ کی اتنی عمر مبارک میں بھی آپ کو غصہ نہیں آتا, جتنے آپ کے قریب اسلامی بھائی چپکتے ہیں, کوئی یہاں سے کوئی وہاں سے کھینچتا ہے, تو اس میں آپ ہماری تربیت فرمائیں کہ ہمارے ہاں جو ینگسٹر ہیں, جو نوجوان ہیں, وہ بات میں غصہ کر جاتے ہیں. تو آپ کے اس عمل سے کہ آپ نے کیسے اپنے آپ کے اوپر ضبط کیا, تو ہم کیسے ضبط کریں, تو یہ اگر رہنمائی فرما دے تو مدینہ. اور ساتھ ان کی بھی تربیت فرما دیں جن کی بڑی عمر ہے, یعنی 60 پلس کے ہیں, تو وہ کیسے ضبط کریں, تو یہ بھی ایک مہربانی ہو جائے گی.
مجھے غصہ نہیں آتا ایسا نہیں ہے، آتا ہے اور کم آتا ہے کم آتا ہے، اور ہڑاوڑی نہیں عادت نہیں ہے، غصہ کروں تو پھوڑ مچا دوں جیسے بعض وقت ہوتا ہے، وہ بہرحال یہ کہ اتنا زیادہ نہیں آتا غصہ۔ تاہم یہ کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں کئی ایسے ہوں گے آپ کی طرح سوچتے ہوں گے کہ یار جب الیاس اس طرح غصے میں نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں، تو اس طرح بھی کوئی سنبھل جاتے ہوں گے۔ تو غصے کا علاج ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا حاصل کیا جائے، اس کو پڑھیں، غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ غصے پر صبر کرنا یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ اگر کوئی اپنا غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہو، غصے کے مطابق کر گزرے تو قدرت رکھتا ہو، اس کے باوجود وہ غصہ اس کو نافذ نہیں کرے گا، تو اس کو قیامت کے دن اختیار دیا جائے گا کہ جنت کی جون سی حور لے، یوں غصہ پینا اچھا ہے۔ ایک حدیث اور بھی ہے کہ جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ٹھنڈا ہوتا ہوگا تو اس کے لیے جہنم کا ایک مخصوص دروازہ ہے جس میں سے گزر کر وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یوں غصے کو پینا چاہیے، غصہ آنا چاہیے، آتا ہے، سبھی کو آتا ہے، ظاہر کہ وہ ایک دن کے بچے کو بھی آتا ہے، وہ غصے کا اظہار رو رو کے کرتا ہے، بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا، وہ آنا بھی چاہیے، بعض اوقات اس کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ کہ اس میں کوئی بھی شریعت کی حد نہیں توڑنی چاہیے۔ غصہ آنا اپنے اختیار میں ہوتا بھی نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کوئی نگران 12 ماہ میں قافلے کے لیے نیت کروائے یا ترغیب دلائے، پھر اس کا اسلامی بھائی کا ذہن بھی بن جائے اور نیت بھی بن جائے، تو اسے کس وقت سفر کرنا چاہیے 12 ماہ میں؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ آج اور ابھی، کیونکہ آج کا کام کل پر مت ڈالو، کل دوسرا کام ہوگا۔ شیطان پھر بہکاتے دیر نہیں لگتی، کوئی نیکی کا کام میں جلدی چاہیے، پھر یہ شیطان گھما دیتا ہے۔ ہاں یہ کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کوئی ایسا عذر نہ ہو، تو ہاتھوں ہاتھ کر لینے میں عافیت ہے، نیکی جلدی جلدی سے کر لیجیے۔ سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے،